والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اہل ایمان کی نمایاں خوبیاں اور ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ چل رہا تھا کہ ان میں صبر ہوتا ہے، شکر ہوتا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور وہ توکل کرتے ہیں، اور ان کے اندر معاف کرنے کا اور اپنے غصے پہ قابو رکھنے کا ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے. اسی طرح اہل ایمان کی ایک نمایاں خوبی ہے، وہ لوگوں سے محبت رکھتے ہیں، رنگ کی بنیاد پر نہیں، وطن کی بنیاد پر نہیں، زبان کی بنیاد پر نہیں، علاقائیت کی بنیاد پر نہیں، صوبائیت کی بنیاد پر نہیں، وطنیت کی بنیاد پر نہیں. ایمان والے ایمان والوں سے محبت ایمان کی وجہ سے کرتے، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ مشرق کا ہو، چاہے وہ مغرب کا ہو، چاہے شمال کا ہو، چاہے وہ عرب کا ہو، چاہے وہ عجم کا ہو، کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہے، ایمان والا ہے تو اس کی نسبت اور محبت کی بنیاد ایمان ہوتا ہے. پیارے نبی فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم: من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان. جس کی محبت اللہ کی خاطر اور کسی سے اگر نفرت بھی کرتا ہے، بغض بھی رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اس لیے کہ وہ دین کا دشمن ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کا دشمن ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس سے محبت نہ کرو، تو اس کی محبت بھی اللہ کے لیے، اس کی دوستی بھی اللہ کے لیے، اس کی نفرت اور اس کی دوری بھی اللہ کے لیے، کسی کو دینا بھی اللہ کے لیے اور کسی سے ہاتھ کا روکنا بھی اللہ کے لیے. اللہ کے حبیب فرمان لگے یہ کمال ایمان، یہ ایمان والوں کی ایسی خوبی ہے، جو پہچان ہے، جو علامت ہے کہ ان کا ایمان کمال درجے کا ہے. اگر دیکھا جائے تو آج مسلمان ایمان کے لحاظ سے اور اس کردار کے لحاظ سے کہاں کھڑا ہے؟ آج یہ کس بنیاد پر دوسرے کی حمایت کرتا ہے؟ مفادات کے لیے، اغراض کے لیے، زبان، علاقہ، صوبائیت، میرا گروہ، میری جماعت، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ظالم اور بدکار کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی بے دین کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی اللہ کی کھلی نافرمانی کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن چونکہ میرے گروہ کا ہے، میری جماعت کا ہے، میری زبان کا ہے، میری رنگ کا ہے، کسی بھی اس کا ہو، تو زبان کی بنیاد پر آج حمایت ہے، تعاون ہے، ہمدردیاں ہیں. ایمان، اللہ کی ذات آج وہ نظروں سے گم ہے. کیوں؟ ایمان کی حقیقت سے آج مسلمان محروم ہے. ورنہ اگر مسلمان ایمان کی دولت سے مال و مال ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تو پھر تو اس امت کی مثال یہ ہے: المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا ثم شبک بین اصابعہ. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے ایمان والا تو ایمان والے کے لیے مضبوطی کا باعث ہے، جیسے عمارت کی ہر اینٹ اور عمارت کا ہر پتھر ایک دوسرے کے لیے مضبوطی کا باعث ہے، اور
ایک دوسرے کے لیے طاقت کا باعث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یوں کہا ثم شبک بین اصابع، پھر یوں کیا. یوں ایمان والے ایک دوسرے کے لیے مضبوطی کا باعث بنتے. ان کی بنیاد محبت کی، تعاون کی، حمایت کی، وہ ایمان تھا. اب تو زبان پہ بدبودار عصبیت کے نعرے ہیں، بدبودار وطنیت کے نعرے ہیں، بدبودار قومیت کے نعرے ہیں. لسانیت کی بنیاد پر حمایت ہے، صوبائیت کی بنیاد پر تعاون ہے. چونکہ میری زبان کا ہے، چونکہ میرے رنگ کا ہے، چونکہ میری برادری کا ہے. اس کا ایمان سے تعلق کوئی نہیں. یہ جاہلیت کی زندگی ہے. یہ زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا. جب ایک مرتبہ غلطی سے مسلمانوں کے زبان پہ یہ آیا کہ ہم مہاجر، دوسرے نے کہا ہم انصار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوہا، چھوڑو اس بات کو، یہ بدبودار باتیں، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں. یہ باتیں وہاں ابھرتی ہیں، اس معاشرے میں یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں جہاں جاہلیت ہوتی ہے، جہاں ایمان نہیں ہوتا، جہاں دین نہیں ہوتا، جہاں جاہلیت ہوتی ہے. جہاں سے ایمان اور دین کی زندگی نکلتی ہے وہاں جاہلیت آتی، اس کا نام جاہلیت ہے. تو یہ بدبودار نعرے وہاں آتے ہیں جہاں سے ایمان چلا جاتا ہے. تو ایمان والوں کی خوبی تھی انما المؤمنون اخوہ، قرآن مجید ہے، سورہ حجرات ہے. ایمان والے تو سارے کے سارے ایک دوسرے کے بھائی ہیں. کہاں ہے آج اسلامی اخوت؟ آج کہاں ہے ایمانی بھائی چارہ؟ اس لیے دنیا کفر چاہتی ہے مسلمانوں سے ایمان نکال دو، پھر ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں، یہ آپس میں لڑنے کے لیے کافی ہے. اس لیے ٹرمپ کیا کہتا ہے؟ ٹرمپ کہتا ہے ان مسلمانوں کے خلاف فوج کی ضرورت نہیں ہے، بس انہیں بے حیا اور بدکار بنا دو. تم کیوں اتنا سرمایہ لگاتے ہو اپنی عسکری وسائل پر؟ اس سے بھی آدھا اور چوتھائی حصہ مسلمانوں کو بے دین کرنے میں لگا دو. تمہیں فوج بنانے کی، فوج وسائل پہ تیار وسائل لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. انہیں لادین اور بے دین بنا دو، یہ خود ایک دوسرے کے مارنے کے لیے کافی، یہ خود اپنی بربادی کے لیے کافی ہے. بس ایک محنت کر دو کہ انہیں مسلمان نہ رہنے دو، انہیں ایمان والا نہ رہنے دو. اس لیے اسلامی دنیا میں جو بھی غیروں کے دسترخوانوں پہ پلتے ہیں، حکمران ہو یا کوئی بھی، وہ مسلمانوں میں بے دینی کو فروغ دیتے، بے دینی کو فروغ دیتے. دیکھیے نا رمضان میں آپ کے ملک میں قومی سطح پہ رمضان کے احترام کا کتنا لحاظ ہے، اور اسلام رمضان کے احترام کا کتنا تحفظ ہے. ہاں بے دینی ویسی ہے جیسے غیر رمضان میں تھی، آپ کے قومی اداروں میں، آپ کے ذرائع ابلاغ میں. تو یہ ہماری بربادی ہے کہ ایمان نہ رہا تو پھر یہ مسلمان کا دشمن. سچ یہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ دشمنی یہ ہے کہ اس ملک سے ایمان اور اسلام کا بیج مار دو، اور اس ملک کی استحکام اور اس ملک کی حفاظت اس میں ہے کہ مسلمانوں میں ایمان کی طاقت آ جائے. پھر یہ رنگ، نسل، وطن، علاقے سارے بت پاش پاش ہو جائیں گے، یہ پاؤں تلے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. یہ بدبودار نعرے، یہ بدبودار گروہ وہاں جنم لیتے ہیں، وہاں طاقتور ہوتے ہیں جہاں ایمان نہیں ہوتا. تو ایمان والوں کی ایک بڑی خوبی تھی انما المؤمنون اخوہ. مدینہ منورہ میں بلال حبشہ سے تھے، صہیب روم سے تھے،
سلیمان فارس سے تھے، کوئی حبشی، کوئی قریشی، کوئی بنو امیہ کا، کوئی مہاجر، کوئی انصار، کوئی کس قبیلے کا، کوئی کس علاقے کا، مدینہ کی گلیوں میں یوں لگتے جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد. کس طاقت نے ان کے دلوں میں یہ محبت پیدا کر رکھی تھی؟ ایمان. انما المؤمنون اخوہ، یہ میرا بھائی ہے. جب مہاجر انصار کے ہاں آئے مدینہ منورہ میں، سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بعد انصار کے حوالے کر دیا کہ تم ان کا خیال رکھنا. تو بعضوں نے اپنا کاروبار کا آدھا حصہ اپنے مہاجر کو دے دیا، بعضوں نے اپنی زمینیں دے دی، بعضوں نے اپنے گھر کے 2 حصے کر کے ان کو رہائش دے دی. بعض صحابہ تو ایسی بھی تھے، کہا تمہیں یہاں کون جانتا ہوگا، تمہاری کس کی پہچان نہیں ہے، میں 2 بیویاں رکھتا ہوں، اگر چاہو تو ایک کو طلاق دیتا ہوں اور تم نکاح کر لینا. اس قدر ایثار، اس قدر اس مسلمان کا خیال کہاں ہے؟ ایمان کی حقیقت نہیں ہے. ورنہ جہاں صحت مند ایمان آئے گا وہ پھر اس بنیاد پر نہیں لڑے گا کہ چونکہ یہ برمی ہے، چونکہ یہ بنگالی ہے، چونکہ یہ پختون ہے، چونکہ یہ افغانی ہے، چونکہ یہ پنجابی ہے، چونکہ یہ مہاجر ہے. وہ اس بنیاد پر وہ تو یہ دیکھے گا ظالم کون ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان کا ہو. وہ ظالم کہہ کے پکارے گا، بے دین کہہ کے پکارے گا، کسی زبان کو گالی نہیں دے گا، کسی علاقے کی بنیاد پر برا بلا نہیں کہے گا، کسی ملک کی بنیاد پر اسے برا نہیں کہے گا. وہ تو کہے گا میں جو ظالم ہے، جو بے دین ہے، جو مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ کوئی بھی ہو. تو یہ اسلامی اخوت، یہ ایمان کا ایک بڑا نمایاں عمل ہے، نمایاں مسلمانوں کی صفت ہے کہ وہ ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کے معاون، مددگار، دستے بازو، طاقت. اللہ کے نبی فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى. نعمان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں کو تم باہم ایک دوسرے پر رحم کھانے میں، ایمان والوں کو تم باہم ایک دوسرے پر رحم کھانے میں اور محبت کرنے میں اور شفقت کرنے میں اور مہربانی کرنے میں تم ایسا محسوس کرو گے جیسے ایک جسم، تمام ایمان والے ایک جسم کے مان، اور جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف آئے، بخار آئے تو وہ بخار جسم کا پورا حصہ محسوس کر. بے خوابی، بے آرامی، آنکھ میں درد ہے، پورا جسم بے خواب، دانت میں درد ہے، پورے جسم کو نیند نہیں آ رہی، سر میں درد ہے، پورا جسم بے چین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان میں جب ایمان کی حقیقت اور ایمان کی روح ہوتی ہے تو وہ دوسرے مسلمانوں کا درد اپنے اندر محسوس کر، چاہے وہ کسی بھی زبان کا ہو، چاہے وہ کسی بھی علاقے کا ہو، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، چاہے وہ کسی بھی نسب کا ہو، ایمان والا ہے، اس کی تکلیف محسوس کرے، اس کا درد محسوس کرے. یہ تو ایسا ہوتا ہی نہیں تھا کہ مسلمان بھی ہوں اور ایمان والے بھی ہوں اور پھر وہ تفرقے کا شکار ہوں، اور پھر وہ نفرتوں کا شکار ہوں، اور پھر وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں. اور اس قدر بدقسمتی کہ مسلمان کے جان لینے کا در پہ، مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمان کا خون، اس کا ایمان سے کیا تعلق؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. جو کسی مسلمان کی جان لے گا وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے، جیسے کافر ہمیشہ کا جہنمی ہوتا ہے،
جیسے مشرک ہمیشہ کا جہنمی ہوتا ہے جو کسی مسلمان کی جان لینے کو حلال سمجھ کے اسے قتل کرے گا، یہ قاتل ہمیشہ کا جہنمی۔ تصور ہی نہیں ہے مسلمانوں میں، اسلام میں، کہ رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر مسلمان کی جان لیتا ہو، مسلمان کی زندگی سے کھیل رہا ہو۔ ایمان تو اہل ایمان کی خوبی تھی۔ تو میرے عزیزو، مسلمانوں کی طاقت اور مسلمانوں میں وحدت پیدا کرنے کا اور مسلمانوں کو ایک طاقت بنانے کا اور مسلمانوں کے تمام طبقات کے حقوق کا تحفظ، مسلمانوں کے تمام طبقات کا حقوق کا تحفظ، وہ ایمان کی زندگی میں ہے، وہ ایمان میں مضمر ہے۔ ایمان ہے تو پھر یہ طاقت ہے اور اسلامی وحدت ہے، اسلامی بھائی چارہ ہے، مسلمانوں کی ایک طاقت اور قوت ہے اور مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ہے۔ ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تو ایک بڑی خوبی اہل ایمان کی ہے، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں ایک دوسرے سے بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں اور بھائیوں کی طرح ان کی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے اور ایمان کے یہ صفات نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔